الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا ومعلمنا وحبيبنا سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد درود پاک پڑھنے محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ باہر کا بھی مائک کھلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دل دماغ سوجھ بوجھ عطا کیا ہے، اس کے نتیجے میں انسان اپنی ایک پسند رکھتا ہے، اپنی ایک خواہش رکھتا ہے، دلوں میں تمنائیں ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے سامنے ایک طرح کی دو چیزیں پیش کی جائیں، دکھائی جائیں، ایک کھلونے کا پیر ٹوٹا دوسرے کا ٹھیک ہو، تو معصوم سا بچہ بھی کون سا کھلونا اٹھاتا ہے؟ ارے بتائیں، اچھا والا، یعنی اسے عیبدار چیز، ادھوری چیز پسند نہیں ہے۔ کپڑا ہے، ڈریس ہے، بہن بیٹیاں بھی خریداری کرتی ہیں، اگر کوئی اس میں بنائی کا کوئی عیب آ گیا، کلر میں کوئی مسٹیک، کوئی خطا، کوئی کمی ہے، تو وہ ریٹرن کرتی ہیں کہ وہ عیبدار داغدار چیز انسان پسند نہیں کرتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بھی عیبدار ایمان، داغدار اعمال پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو کامل اور مکمل چیزیں اچھی لگتی ہیں جو ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایمان والوں سے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین اور ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں ادھوری چیز، ملاوٹی چیز، عیبدار چیز، داغدار چیز پسند نہیں کرتے۔ اللہ پاک کو ملاوٹی دین پسند نہیں ہے، عیبدار دین، داغدار دین پسند نہیں ہے۔ اور دین جو ہے صرف نماز کا، صرف روزے کا، صرف حج کا، تلاوت تسبیح کا نام دین نہیں ہے۔ دین پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کی ہر فیلڈ اور ہر شعبے میں انسان ہونے کی حیثیت سے، رب العالمین کا بندہ ہونے کے ناطے جب جو کام کرنے کی ضرورت پرسنل طور پہ انفرادی زندگی میں پیش آئے، سوشل طور پہ اجتماعی زندگی میں پیش آئے، انفرادی طور پہ ہماری آپ کی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، زکوٰۃ ہے، انفرادی طور پہ آدمی کی اپنی پسند اور خواہشات ہیں، کپڑے کا انتخاب، چہرہ اور سر کے بالوں کا انتخاب، یہ تمام چیزیں اللہ کے احکامات کی پابند ہو۔ اجتماعی طور پہ ہماری آپ کی شادی بیاہ، معاشرتی زندگی، رشتہ داروں سے برتاؤ ہمارا آپ کا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے آپ کے معاملات، اور ہماری شادی بیاہ معاملات کی زندگی میں میرا آپ کا خریدنا، بیچنا، لین دین کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک چاہتے ہیں
کہ اللہ کے احکامات اور نبی سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ درود شریف پڑھ لیں۔ جہاں تک آواز گھروں میں جاری، بہن بیٹیاں بھی اہتمام کریں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نورانی اور ہدایتوں والے طریقے کا پابند ہم اور آپ ہو جائیں۔ جی ہاں، کہ داغدار عیبدار چیزیں ہمیں نہیں پسند تو اللہ کو کیسے گوارا؟ یہ کہ سب سے بنیادی چیز میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہو، اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو کہ عزت ذلت کی مالک، خوشی اور غم کی مالک، پالنے کی ذات، پالنہار ذات اکیلی یکتا تنہا وحدہ لا شریک لہ کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ہے، کہ جو ہم نے اور آپ نے اللہ کے کرم سے گواہی دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ اللہ کی ربوبیت جس کا بار بار اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے اور بندیوں سے کم نفل نماز، واجب نمازیں، فرض نمازوں میں کی ہر رکعت میں تکرار کرواتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں، پاکی، بڑائی، کبریائی کس کے لیے؟ اللہ، اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنہار ہے، جو اللہ پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، روزی عطا کرتا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی بھوک اللہ روٹی چاول کے دانوں سے مٹاتا ہے تو وہی اللہ سورج کی بھوک روشنی عطا کر کے پوری کرتا ہے۔ میرے اور آپ کی گاڑی میں استعمال کے بعد اس کے انجن کو چلانے کی خاطر ضرورت پڑتی ہے پیٹرول، ڈیزل، گیس کے فیول کے ڈالنے کی۔ کھربوں سال سے یہ سورج دہک رہا ہے، اس سورج میں کون فیول اور ایندھن اور لکڑی کوئلہ کون ڈالتا ہے؟ تو اس سورج کی پرورش کرنے والا، پالنے والا، چاند کو چمک عطا کرنے والا، تاروں کو جھلملاہٹ نوازنے والا کون؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ تنے تنہا یہ سورج جس کے حکموں کا پابند اور غلام ہے، غلام کا یہ حق نہیں ہوتا کہ غلام کو جا کے سجدہ کیا جائے، ہاں مزدور کو مالک بنا لیا جائے۔ تو اللہ نے یہی سورہ یاسین شریف میں اپنے بندے اور بندیوں سے اللہ کو پیار ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ جیسے انسانیت کے اندر رحم اور ترس ہے، کسی ماں باپ کا بیٹا اولاد بچھڑ جائے تو انسان کوشش کرتا ہے مل جائے، اپنے ماں باپ کو پہچان لے۔ ایسے اللہ چاہتے ہیں کہ بندے، اللہ نے جن چیزوں کو ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے، سروس کے لیے، غلامی کے لیے پیدا کیا، بندے انہی کو اپنا رب پروردگار مان بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کو ان پر رحم آتا ہے، ترس آتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں تو پہلی ذمہ داری میرا اور آپ کا ایمان و عقیدہ کامل ہو، عقیدہ توحید، اور دوسری چیز عقیدہ رسالت، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں آخری کہ ان کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کسی ملک، کسی خطے، کسی علاقے میں کسی رنگ کا، کسی صلاحیت و قابلیت کا آدمی، کوئی عورت اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ وقت کا بدترین جھوٹا اور بدترین کافر ہے، چاہے وہ آقا صلی اللہ علیہ درود شریف پڑھتے رہیں،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب ہی کیوں نہ ہو، طلحہ اسدی کیوں نہ ہو، صفاح ہو، اس کے بعد جو قطار لگی ہے جھوٹے نبیوں کی، سلسلہ چلا آیا ہے بہاؤالدین کا اور مہدویت کا دعویٰ کرنے والوں کا، غلام احمد قادیانی، اور موجودہ دور میں دیکھیں ایک صدیق دیندار تھا حیدرآباد میں اور اب بہار سے نکلا، شکیل بن حریف ہے۔ پہلے تو کیا دعویٰ کرتا ہے، بہار سے بھاگا گیا دلی، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑا، کچھ کام کاج کیا، چلا 4 مہینہ لگایا، حلقہ بن گیا، تو اس کے دماغ میں گیس چڑھ گیا۔ اللہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگنے کا سبق سکھایا، اپنی امت کے ایمان و عقیدے کا ایمان و عقیدہ آپ کو اتنا عزیز ہے کہ اپنی لاڈلی دلاری امت جس کی فکروں میں آپ عمر بھر یا ربی امتی یا ربی امتی کرتے رہے، کہ کوئی لٹیرا کوئی آ کر امت کا عقیدہ ایمان چھین لے۔ تو آپ نے جو یہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اللہ کی ربوبیت میں اللہ پسند نہیں کرتے کوئی شریک ہو، ایسے ہی اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جیسے اپنی ربوبیت میں وہ شرکت گوارا نہیں کرتے، آپ کے لاڈلے نبی سید الانبیاء خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں کوئی شرکت کا دعویٰ کرے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم 4 لڑکوں کے بچوں کے والد تھے، کسی جوان کے والد نہیں کہ تمہیں شبہ ہو جائے کہ اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اولاد میں نبیوں کا سلسلہ، اوپر اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے والد نبی، انہیں نبی بنایا، انبیاء کے خاندان میں اکثر اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا، تو آپ کے بعد بھی آپ کا کوئی بیٹا نبی، پوتا نبی، سلسلہ ہی ختم کر دیا اللہ نے۔ اور اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں وخاتم النبیین۔ تو میرے بھائیوں یہ 2 چیزیں، جیسے بات کہاں سے یاد رکھیے دھیان سے، کہ بڑا نازک زمانہ ہے کہ لوگ سازشوں کے ذریعے، ایمان والوں کا، جہاں ایمان والوں کے مال کے دشمن ہیں، کاروبار پہ دشمنیاں نکال رہے ہیں، عزت آبرو کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، امت کی بھولی بھالی بیٹیوں کی عصمت اور عزت آبرو اور عقیدہ ایمان لوٹنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہیں ہمارا عقیدہ بھی چھیننے کی کوشش ہے۔ عقیدہ توحید کے سلسلے میں کہیں یوٹیوب کے ذریعے، دیگر چینلز کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے ایسا ایموشنل سین کریٹ کیا جاتا ہے، ایک جذباتی منظر چلتا ہے پروگراموں میں، فلموں میں، کہ آدمی کا دل و دماغ اس میں بالکل گرفت میں آ جاتا ہے، جکڑ جاتا ہے، اس کا دل دماغ عقل و شعور شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا جملہ کمزور سا اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر یقین کر لے تو وہ کافر بن جاتا ہے صاحب، ایسے بول بولے جاتے ہیں، ایسی لیرکس، ایسے گانے اور نغمے لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر طرح کی سازشیں ہیں۔ بات کہاں سے چلی کہ ایک معصوم سا بچہ بھی اگر اس کو کوئی چیز دی جائے تو عیب دار کھلونا، ٹھیک کھلونا، ٹوٹی ہوئی گن اور ٹھیک گن، بندوق اگر کھلونے کی دی جائے تو وہ بھی اپنے پسند و ناپسند کا اظہار کرتا ہے۔ جوتے چپل میں مچل جاتا ہے، امی یہ ڈریس پہننا ہے، یہ کپڑا پہننا ہے۔ معصوم 3 2.5 سال 4 سال کے بچے جو کپڑا اچھا لگ گیا بار بار اسی کے لیے مچلتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کو عیبدار داغدار چیزیں پسند نہیں ہیں، چاہے وہ عقیدہ ہو یا اعمال ہو۔ تو میرے بھائیوں ذمہ داری ہے میری اور آپ کی کہ میں اور آپ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنی اولاد، اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کے سلسلے میں فکر مند ہو جائیں۔ منظم انبیاء قربانیوں والی زندگی کے بعد
اپنی اولاد کو کیا کرتے تھے؟ آخری وقت میں وصیت کرتے تھے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ. اے میری اولاد، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چنا ہے. بائی چانس تم مسلمان نہیں بنے. میں اور آپ اللہ کے کرم سے ایسے ہی اٹکل پچو سے کسی مسلمان کے گھر جیسے درخت سے آم ٹپک پڑتا ہے، جیسے ناریل گر جاتا ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کے گھر گر نہیں گئے ہیں، بائی چانس نہیں آئے. اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے چوائس کیا مجھے اور آپ کو اس دین کے لیے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. تو یہ استفاء، اللہ کا انتخاب، اللہ نے ہمیں چنا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں، ایک مثال تو یہ بھی، بہن بیٹیاں بڑی باریکی سے چاول کے کنکر کو چنتی ہیں. اور ایک مثال یہ بھی کہ ہیرے کی مائنس اور کان میں زمین کی کھدائی کر کے ہیرا چنا جاتا ہے. ہاں، سونے کی ابھی ایک پروگرام کرناٹک کا ہوا تھا. گولڈ مائنس، جہاں ہٹی گولڈ مائنس بڑی مائنس ہے، سونا نکلتا ہے، ایک لمبا کھدائی کی جا رہی ہے. تو ایسے ہی اللہ نے مجھے آپ کو چنا ہے. ذمہ داری کہ اگر کوئی موقع اللہ نہ کرے ایسا پیش آ جائے، انبیاء علیہم الصلاوات والتسلیمات نے اپنی جانوں کو قربان کرنا گوارا کیا، اپنی اولاد کو قربان کرنا گوارا کیا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھنا، 3 سال گھاٹی میں ایک ایک دانے کو رشتہ دار، معصوم دودھ پیتے بچے، کلمہ گو مرد جوان بوڑھے، بچیاں عورتیں ترس گئیں پانی کے قطرے قطرے کو، لیکن عقیدے اور ایمان پہ کوئی سودا نہیں کیا، آنچ نہیں آنے دیا. صاحب آج میں اور آپ ہلکی سی کوئی بات ہو تو یہ موبائل کے پروگرام، ایسے گیمز جو ہے لانچ کیے گئے ہیں. بظاہر ہمارا جوان گیم کھیل رہا ہے، لیکن نشانہ لگواتے آخر میں اس کے نشانے اور ایم پر جب اس کے اندر لت پڑ گئی کہ سامنے جو بھی آئے اڑانا ہے اسے، تو اب بیت اللہ کی شبیہ لائی جاتی ہے. ہاں، اب کیا کرے گا؟ وہ تو عادی اور اس کی لت پڑ چکی ہے اسے. اب وہ اپنے ہاتھوں اللہ کے گھر کو ڈھاتا ہے. کیا رہ گیا اس کے اندر؟ ایک وقت تھا ہمارے جوان ان پڑھ تھے، ہمارے جوان گنہگار، 1000 گنہگار تھے، لیکن اللہ کے گھر کی آنچ اور عزت پر اذان کی خاطر مسکرا کے ہمارے جوانوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں. صاحب داڑھی نہیں ان کے چہروں پہ تھی، لیکن داڑھی کی آبرو کی خاطر انہوں نے گردنیں کٹوایا ہے. کہ اب بات آ گئی ہے سید الانبیاء کی سنت کی، تو یہ ذمہ داری، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ کوئی آ جائے، ایک اعلان، ایک بیان ہو جائے. میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری، نازک حالات چل رہے ہیں، اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے مکاتب اور مدارس کی دولت سے نوازا، اللہ نے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے تعلق جڑوایا، اللہ نے اللہ والوں سے نسبت دیا. ابھی اللہ کی رحمت میرے اور آپ کے حوالے سے جوش میں ہے. یقین جانیں اگر اللہ کو کرم نہ کرنا ہوتا آج مدرسوں پہ تالے لگ چکے ہوتے، خانقاہیں ویران ہو چکی ہوتی اور اہل اللہ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگ چکی ہوتی. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جب کسی نعمت سے نواز دیں تو اللہ چاہتے ہیں اس کی قدر ہو. اللہ کو ناقدری بہت ناپسند ہے.